بسم الله الرحمن الرحيم. وأما نسبه وإن لم يساعده رسم الخط فعلى أنه حال من المستقن في وضع أو من المعنى فإنه مفعول به بواسطة اللام. ووجه صحته أن الوضع وإن كان مقدما على الإفراد بحسب الذات لكنه مقارن له بحسب الزمان وهذا القدر کاف لصحة الحالیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا احتمال ہے کہ مفردن اس کو پڑھا جائے منصوب. اس کو کیا پڑھا جائے؟ بہرحال اس کی نسب ہے. تو اب یہ منصوب ہو تو ذہن میں رکھے بنے گا حال. لیکن سوال یہ کہ اس کا ذوالحال کیا ہے؟ کہا یا ودیہ میں ضمیر مستتر اس کا ذوالحال ہے یا لمانن جو مانا ہے یہ اس کا ذوالحال ہے، اور کوئی بات نہیں. دوبارہ سمجھے. اگر اس کو پڑھا جائے مفردن تو اس میں یعنی منصوب پڑھا جائے تو اب یہ حال ہے. تو ذوالحال اس کا کیا ہے؟ اس میں دو احتمال. ودیہ میں ہوا ضمیر جو ہے وہ ذوالحال ہے یا لمانن جو مانن ہے یہ ذوالحال ہے. دو احتمال ہے. بات سمجھے؟ بل نسب اس کی تو اس بنا پر کہ وہ حال ہے. اب ذوالحال کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. ضمیر مستتر سے وضع کے اندر یا مانا سے. اتنی بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہو گیا. ذہن میں رکھیں یہ خارجی سوال ہے کہ اگر یہ مفردن ہو تو مفردن کا رسم الخط یہ کہ آخر میں الف لکھا جاتا ہے. یعنی تنوین اگر رفع کی ہو تو آخر میں واو نہیں آتی. تنوین اگر جر کی ہو تو آخر میں یا نہیں آتی. تنوین اگر فتح کی ہو رفع کے بجائے ضم کسر بولیں. تنوین اگر فتح کی ہو تو آخر میں الف لکھنا یہ خط کے ضوابط سے ہے. اگر مفردن ہوتا تو آخر میں الف ہوتا. توجہ ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ماضی طرح کہہ دی کہ وَإِن لَمْ يُسَاعِدْهُ رسم الخط. رسم الخط اس کی اجازت نہیں دیتا. رسم الخط اس کی اجازت نہیں دیتا. اتنی بات کر. سوال یہ کہ جب رسم الخط اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر یہ احتمال کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ رسم الخط اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر آپ اس احتمال کو ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ بات سمجھے نہیں؟ تو پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ رسم الخط متقدمین کے رسم الخط کی انہوں نے پیروی کی ہے. جس کی پیروی کی ہے؟ متقدمین جو ہے جیسے ضمہ کی تنوین کے بعد ضم کی تنوین کے بعد واو نہیں لکھتے، کسرہ کی تنوین کے بعد یا نہیں لکھتے، اسی طرح فتح کی تنوین کے بعد الف نہیں لکھتے. متقدمین کا طریقہ ہے. یہ الف جو ہے لکھنا یہ متاخرین کا طریقہ ہے. جیسے بھی دیکھیں نا اس وقت جو رسم الخط ہے وہ حمزہ وصلی جو ہوگا خالی الف لکھ دیں گے. حمزہ قطعی ہوگا تو اس کے اوپر یا نیچے حمزہ ڈالیں گے. عربی زبان میں جو اس وقت کا رسم الخط ہے اس پہ حمزہ باقاعدہ ڈالا جاتا ہے. اگر وہ مفتوح ہے یا مضموم ہے تو اب حمزہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اور اگر وہ مکسور ہے تو حمزہ اس کے نیچے ڈالتے ہیں. اور اگر حمزہ وصلی ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس پہ حمزہ ڈالیں گے نہیں. اتنی بات سمجھ رہے ہو؟ تو رسم الخط جو ہے وہ وقت کے ساتھ اور دور کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. بھائی پہلے کیا تھا؟ پہلے نقطے ہی نہیں تھے، زیر زبر ہی نہیں تھی. وقت کے ساتھ ہی ان کا اضافہ کر دیا گیا، نقطے لگا دیے گئے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح ہوتا ہے ہر ایک زبان میں یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں کچھ عرصے کے بعد. تو جو قدیم رسم الخط ہے متقدمین کا اس میں جو ہے وہ الف نہیں لکھا جاتا تھا. تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے رسم الخط کی اتباع کی. بات ہے ذہن میں. دوسرا جواب یہ کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر الف اس لیے نہیں لکھا کہ متاخرین کے نزدیک بھی الف کا لکھنا وہاں ضروری ہے جہاں پر ایک ہی احتمال نصب کا ہو. اگر اور احتمالات ہوں تو اب الف کو لکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ لکھتے ہی نہیں ہے. یہاں پر تو اور بھی احتمالات ہیں.
رفع کا احتمال ہے، جر کا احتمال ہے، الف لکھ دیتے تو ایک احتمال میں یہ نص ہو جاتا. جی سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی. تو اس لیے باقی احتمالات کو رکھنے کے لیے، ان کا جواز رکھنے کے لیے انہوں نے الف نہیں لکھا. الف لکھ دیتے تو پھر کہ باقی احتمالات ان کی نفی ہو جاتی. جی نہیں سمجھو بات؟ جی. دوبارہ سمجھے توجہ سے. سوال یہ کیا تھا کہ اگر آپ اس کو مفردان پڑھتے ہیں تو جو رسم الخط کے قواعد ہیں ان قواعد میں تنوین ضمہ کی ہو تو آخر میں واو نہیں لکھی جاتی، جی. کسرہ کی تو آخر میں یا نہیں لکھی جاتی، فتح کی تو آخر میں الف لکھا جاتا ہے. جی. تو یہاں پر اگر یہ مفردان تھا تو آخر میں الف ہونا چاہیے تھا. جی. سوال سمجھے نہیں؟ جی. تو اس کا ماض اتنا جواب دیا علامہ جامی علیہ رحمۃ اللہ یساعد ہو رسم الخط، رسم الخط اس کی اجازت ہے. بھلے نہیں، اگرچہ نہیں دیتا، جی. وہ نہیں دیتا تو کچھ بتائیں تو صحیح نا. جی. علامہ جامی پر اعتراض نہیں ہے، جی. سمجھے نا. جی. آپ کہہ سکتے ہو بھائی جب نہیں دیتا تو بتائیں، تو کیوں نہیں بتایا؟ جواب سہل تھا، سمجھ رہے بات؟ جی. جواب آسان تھا، اس لیے علامہ جامی علیہ رحمۃ نے نہیں بتایا. یہ جو نہیں بتایا بھائی کیوں، پھر بھائی رسم الخط اجازت نہیں دیتا تو آپ بتائیں تو صحیح، پھر ایسا کیوں کیا؟ جی. تو جواب کی سہولت کی وجہ سے. بھئی تم خود بھی تو سوچو، خالی ہماری بات سنو گے؟ جی. اپنے دماغ کو استعمال کرو، آسان جواب ہے اس کا. جی. اور یہ ہوتا ہے تدریب جو ہے وہ جب آپ طلباء سے، اپنے سننے والوں سے امتحان لیتے رہتے ان کی ذہن تیز ہو جاتے ہیں. امتحان نہ لیں تو پھر وہ جو ہے نا وہ پانی مانگو تو غریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں. آج تو یہی ہوا ہے تو جو ہے. جی. تو پہلا جواب یہ ہے کہ انہوں نے متقدمین کے رسم الخط کی اتباع کی ہے. جی. متقدمین کے الف نہیں تھا، جی. اس لیے انہوں نے نہیں لکھا. صحیح. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ متاخرین کے ہاں جب الف کا لکھنا لازم ہے جبکہ ایک ہی احتمال ہو جی. نصب کا. جی. یہاں احتمال رفع کا بھی ہے، احتمال جر کا بھی ہے، اس لیے یہاں پر لکھنا ضروری ہے ہی نہیں، بلکہ لکھا ہی نہیں جاتا. جو اگر لکھ لیں گے تب نصب میں نص ہو جائے گا. جی. رفع اور جر کے احتمال کی نفی ہو جائے گی. اور یہاں پر تینوں احتمالات ہیں، رفع کا احتمال بھی ہے، جر کا احتمال بھی ہے اور نصب کا احتمال بھی ہے. جب تینوں احتمالات ہیں تو الف لکھ کر باقی احتمالات کی نفی نہیں کی جا سکتی، اس لیے نہیں لکھا. صحیح. تو متاخرین، پہلا جواب یہ ہوا کہ متقدمین کی اتباع کی، متاخرین کی نہیں کی. جی. دوسرا ہے متاخرین ہی کی. جی. لیکن متاخرین وہاں پر لکھتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ دوسرے ایک ہی احتمال ہے جی. نصب کا، دیگر احتمالات تو لکھتے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے نہیں لکھا. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی. ٹھیک ہو گیا. اگرچہ اس کا مساعد نہیں رسم الخط، تو اب اس کو منصوبہ آپ نے کیوں پڑھا؟ کہا کہ یہ حال ہے. جی. یہ کیا ہے؟ حال. ذوالحال میں دو احتمال ہیں، ایک وضع میں ہوا ضمیر سے، جی. دوسرا لمانن میں مانا سے. جی. توجہ ہے؟ جی. تو بنا کرتے ہوئے اوپر اس بات کے کہ وہ حال ہے وضع میں ضمیر مستتر سے. توجہ ہے؟ خارجی سوال ہے اس پر. سوال یہ ہے کہ بھئی اگر یہ وضع میں ضمیر مستتر سے یعنی فاعل سے، نائب فاعل سے حال ہے، تو جب حال ہو نائب فاعل سے بعد میں مفعول بہی ہو تو ذہن میں رکھنا حال کو مفعول بہی سے مقدم کرنا ضروری ہے. ضربت زیدن قائمن، اگر قائمن یہاں کہا تو یہ زیدن سے حال بنے گا، ضربت تو سے نہیں بنے گا. تو سے تب بنے گا ضربت قائمن زیدن بولو. سمجھ رہے ہو؟ جی. جب حال ہے فاعل سے تو مفعول بہی پر مقدم ہوگا. جی. تو اب وضع لمانن مفردن، تو مفردن لمانن سے پہلے ہونا چاہیے تھا. وضع میں ہوا ضمیر سے ہے نا. جی. تو وضع میں جب ہوا ضمیر سے ہے تب ہونا چاہیے تھا وضع مفردن لمانن. جی. اس کی جو تاخیر ہے وضع لمانن مفردن، یہ اس بات سے انکاری ہے کہ یہ وضع میں ضمیر مستتر سے آ گئی. جی. اعتراض سمجھو. جی. صحیح. توجہ ہے؟ جی. یہ اعتراض ہے. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ خود مختلف فی یہاں ہے. جی. بعض حضرات ایسے ہی کہتے ہیں کہ ضمیر سے فاعل سے حال ہو تو اس کو مفعول بہ سے تقدم ضروری ہے. جی. اور بعض کہتے نہیں،
فاعل سے حال ہو یہ مفعول سے حال ہو تو حال کا اپنا درجہ اس کے درجے کو دیکھیں گے. حال کا درجہ مفعول بھی کے بعد ہے. جی سمجھ رہے ہو نا؟ فعل کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے فاعل، پھر مفعول بھی. حال کا جو درجہ ہے وہ ہے ہی مؤخر. جب حال کا درجہ مؤخر ہے تو لہذا اگر اس کو مؤخر کرتے ہیں ضرب تو قائمن زیدن کہو یا ضرب تو زیدن قائمن کہو، یہ قائمن ضرب میں تو سے حال بن سکتا ہے. نشاندہی کون کرے گا؟ قرینہ کرے گا. سمجھ رہے ہو بات؟ تو لہذا آپ نے جو اعتراض کیا یہ مسئلہ خود مختلف فیہا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی پیروی کی ہے جو مجوزین ہیں، جو کہتے ہیں بھئی حال جو ہے وہ مؤخر ہو سکتا ہے مفعول بہ سے. جی پہلا جواب سمجھے ہو نہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا. دوسرا جواب تو جو ہے نہیں. جی دوسرا جواب یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ فاعل سے حال ہو تو حال کو فاعل سے مفعول بہ سے مقدم ہونا ضروری ہے، وہ بھی کہتے ہیں تب ضروری ہے جب کہ وہاں پر قرینہ نہ ہو. وہاں پر قرینہ نہ ہو کہ یہ حال کس سے ہے، یہ حال کس سے ہے. جب قرینہ نہ ہو، اگر قرینہ ہو تو اب ہو سکتا ہے حال جو ہے وہ مؤخر ہو سکتا ہے. جی ضرب تو ہندن قائمن، قرینہ ہے کہ یہ ضرب تو میں تو سے ہندن سے ہوتا تو قائمتن ہوتا. بات سمجھو؟ تو لہذا قرینہ نہ ہو تو تب تقدیم ضروری ہے، قرینہ ہو تو تقدیم ضروری نہیں ہے. نیز التباس ہو تو تقدیم ضروری ہے، التباس نہ ہو جب بھی تقدیم ضروری نہیں ہے. اب آپ دیکھیے مفردن، اس کو آپ حال بنائیں تو کس سے؟ ذہن میں رکھیے آپ معنی سے بھی حال بنائیں. جی معنی کیا آپ نے صفت بنائی، بات پہ توجہ دینا. آپ نے معنی کو مفرد کہا تو مطلب کیا ہوگا؟ وہ معنی جس کا لفظ نہیں، وہ معنی جس کا لفظ. اصل میں افراد اور ترکیب صفتی لفظ کی ہے. جی سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی لفظ کی صفت بنائیں تو وہ لفظ خود اس کی اپنی ہے نا معنی، وہ معنی جس کا لفظ. بات پھر بھی لفظ کی طرف جا رہی ہے تو حقیقت میں افراد اور ترکیب کس کی صفت ہوئی؟ لفظ کی نا. تو وہ میں ہوا ضمیر کا مرجع لفظ ہے نا. تو جب حقیقت میں افراد اور ترکیب صفت لفظ کی ہے تو پھر کوئی التباس ہے؟ کوئی التباس نہیں ہے. افراد اور ترکیب صفت لفظ کی ہے. جب صفت لفظ کی ہے اب مفرد وہاں رکھو ادھر رکھو جدھر رکھو ہے ہی صفت لفظ کی. معنی کہ اگر بنتی ہے تو وہ صفت لغیر ہی بنتی ہے. پتہ نہیں بات سمجھے؟ تو یہ تب ہوتا ہے، تقدیم واجب تب ہوتی ہے جب کہ قرینہ نہ ہو. یہاں قرینہ ہے. قرینہ کیا ہے؟ خود جو مفرد ہے یہ حقیقت میں صفت لفظ کی ہے، معنی کی صفت ہی نہیں ہے. معنی کی صفت بنتی ہے لفظ کے واسطہ سے ناویوں کے نزدیک. بات سمجھے؟ حقیقت میں صفت لفظ کی ہے. جب حقیقت میں صفت لفظ کی ہے تو جدھر بھی رکھو یہ صفت لفظ ہی کی ہے. تو لہذا مفرد آخر میں بولو جب بھی مطلب ہی کی. بات سمجھو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سمجھے توجہ سے. پہلا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ یہ مسئلہ خود مختلف فیہ ہے جو تم کہہ رہے ہو بھائی جب حال واقع ہو فاعل سے تو اس کو مقدم ہونا چاہیے مفعول بہ پر. تو ہم نے کہا مسئلہ مختلف فیہ ہے. سب کے نزدیک جو ہے ایسا نہیں ہے. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ مقدم ہو سکتا ہے، مؤخر بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ان کی اتباع کی ہے، ان کی بات مانی ہے جو تاخیر کے قائل ہے، جو کہتے ہیں بھائی حال واقع ہو فاعل سے تو مفعول بہ سے مؤخر ہو سکتا ہے. وہ جو ہے دوسرا جواب یہ ہے، دوسرا جواب ہم نے یہ دیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی حال کی تقدیم واجب ہے مفعول بہ پر، وہ کب کہتے ہیں جب قرینہ نہ ہو. جب قرینہ نہ ہو، کیونکہ اصل تقدیم اس سے واجب قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ فاعل سے حال ہے مفعول بہ سے حال ہے؟ ضرب تو زیدن قائمن تو سے ہے یا زیدن سے ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تب ہوگا جب قرینہ نہیں ہوگا. اگر قرینہ ہو
تو پھر تو پتہ چل جائے گا نا. جب تو ان کی دلیل ہی کام نہیں کر رہی. جی مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ جی صحیح. تو کرینہ نہ ہو یا التباس کا اندیشہ ہو، بات وہی ہے. تو یہاں پر کرینہ ہے کیا؟ افراد ترکیب صفتی لفظ کی ہے. جی معنی کے ساتھ جوڑو، لفظ کے ساتھ جوڑو، صفتی لفظ کی ہے. اب دیکھو نا، لفظ کی آپ نے صفت بنائی تو آپ کیا مطلب کیا کرتے ہو؟ وہ لفظ جس کا جز، ایسے بولتے ہو نا، وہ لفظ جس کا جز پتہ چل رہا ہے اس کی صفت ہے. جب معنی کی صفت بناتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ وہ معنی جس کے لفظ کا پتہ چلا کہ وہاں سے مسئلہ آ رہا ہے، ادھر سے نہیں بن رہا. لفظ کی صفت بناؤ تو اس کی اپنی بات کرتے ہیں، وہ لفظ جس کا جز. معنی کی صفت بناؤ تو وہ معنی جس کے لفظ کا جز پتہ چلا افراد و ترکیب وہاں سے حاصل ہو رہا ہے. ادھر خود سے نہیں اس کو مل رہا، ادھر سے مل رہا ہے. تو حقیقت میں افراد اور ترکیب صفت ہی لفظ کی ہے نحویوں کے ہاں. جب حقیقت میں صفت ہی لفظ کی ہے، اب جہاں پر بھی رکھو یہ لفظ ہی کی صفت بنے گا. اب مانن کے بعد ہو یا مانن سے پہلے ہو، اس میں التباس کو کوئی اندیشہ نہیں. جی بات سمجھے؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی. تو سوال کیا تھا کہ اگر یہ صفت ہے، اگر یہ حال ہے ودیہ میں ہوا سے، تو پھر یہ لمانن سے مقدم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب حال ہو فاعل سے تو مفعول بہ پر اس کی تقدیم واجب ہے. تو اس کے ہم نے 2 جواب دے دیے. مسئلہ سمجھا دیجیے. حال ہے مستقل سے ودیہ میں یا معنی سے، لمانن میں معنی سے ہو جائے. اعتراض یہ ہے کہ خود مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے یہ ہے کہ جو حال ہے یا فاعل سے بنتا ہے یا مفعول بہ سے بنتا ہے. کس سے؟ فاعل سے. فاعل کی حیثیت بیان کرے گا یا مفعول بہ کی حیثیت بیان کرے گا. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنی رائے یہ ہے کسی تیسری چیز کی حیثیت بیان نہیں کرے گا. اب مانن نہ فاعل نہ مفعول بہ، یہ تو مجرور ہے. اعتراض سمجھے؟ تو اس سے تو اگر کسی اور ناوی کے نزدیک حال بن سکے تو بنے، مصنف کے نزدیک نہیں بنتا. تو مصنف کے کلام کی توجیہ کر رہے ہو نا، یہ تو توجیہ الکلام میں بما لا یرضی بہ قائلہ بن جائے گا. آپ سمجھ رہے ہو؟ توجیہ القول بما لا یرضی بہ قائلہ، قائل خود راضی نہیں اس بات پہ. قائل کہتے ہیں بھائی یہ حال بنے گا، حال حیثیت بیان کرے گا فاعل کی مفعول بہ کی، مانن نہ فاعل نہ مفعول بہ. اعتراض سمجھے نہیں؟ اس کا علامہ جامی علیہ رحمۃ جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ فإنه مفعول به بواسطة اللام. مفعول بہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک مفعول بہ صریح اور ایک غیر صریح. ایک بلا واسطہ ایک بالواسطہ. یہ مفعول بہ ہے بالواسطہ. جو سمجھ آ گیا؟ کیونکہ یہ مفعول بہ ہے لام کے واسطے سے. مسئلہ سمجھے؟ خارجی طور پہ ایک اور سوال ہو جائے گا. آپ نے کچھ کہنا ہے؟ بولیں. مستقل اصل میں بات یہ ہمارے یہاں زیادہ مروج ہو گیا مستتر. ٹھیک ہے، تو کتب نحو میں تو بہت عام ہے مستقل. ٹھیک ہے، ہمارے لحاظ سے زیادہ ہم چونکہ مستقل بولتے نہیں ہیں، مستتر بولتے ہیں. تو پنجاب میں بعض لوگ بعض علاقوں میں مستتر بھی نہیں بولا جاتا، مستتر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ مستتر بولیں گے تو آپ مستتر بولیں گے، وہ کہیں گے غلط بول رہے ہیں. یہ جو چیز کا معروف ہونا ہے وہ علاقوں اور وقت کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں. مستقل عام ہے، ٹھیک ہے، کتب نحو میں عام ہے، ہمارے یہاں ہم زیادہ تر طور پر مستتر بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ کیا ہو گیا فاروق؟ غصہ کر رہے ہیں اس پہ. تو سوال یہ ہے، بات پہ توجہ دینا کہ ذوالحال کے عامل اور حال کے عامل کا اتحاد ضروری ہے. ذوالحال کے عامل اور حال کے عامل کا اتحاد ضروری ہے. اگر مانن سے یہ حال بنے تو مانن کا عامل لام، مانن میں ضرور ہے نا، لام جار ہے، تو مانن کا عامل لام. اور جو مفردن ہے اس کا عامل ودیہ. ودیہ میں ہوا ضمیر سے بنے تو پھر یہ اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ودیہ میں ہوا ضمیر کا عامل بھی وضع ہے اور مفردن کا بھی وضع ہے. اعتراض نہیں ہے.
لیکن اگر آپ اس کو بنائیں مانن سے تو مانن کا عامل کیا ہے؟ مانن کا عامل تو لام ہے. اب ذوالحال کا اور حال کا عامل متحد نہیں، جال بن ہی نہیں سکتا. اعتراض سمجھیں؟ جی جی ٹھیک ہو گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا عامل لام نہیں ہے، اس کا عامل ودیہ ہے، ودیہ ہی ہے. لام جو ہے وہ وضع کے عمل کو معنی تک پہنچانے کا واسطہ ہے. حرف جر کس کے لیے آ رہا ہے؟ حرف جر فعل کے اثر کو مجرور تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. جی مررت بزید، مرور کا اثر زید تک پہنچانے کے ذریعے بات. سمجھ رہے ہو بات؟ جی جی. تو یہ فعل کا اثر مجرور تک پہنچا رہا ہے. تو اصل عامل پھر کیا ہو گیا؟ اصل عامل ودیہ ہی ہے، جی اصل عامل وضع ہے. جی لہذا حال کا اور ذوالحال کا عامل ایک ہے. جی بات پتہ نہیں سمجھے؟ جی جی. ٹھیک ہو گیا. اعتراض یہ کیا تھا کہ اگر آپ اس کو مانن سے حال بناتے ہیں، حال کے لیے یہ ضروری ہے کہ ذوالحال کا اور حال کا عامل ایک ہو. جی. یہاں پر ذوالحال کا عامل ہے ودیہ، ذوالحال کا عامل ہے لام جارا اور حال کا عامل ہے ودیہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حال کا عامل ذوالحال کا عامل لام جارا نہیں ہے، ذوالحال کا عامل ہے لام جارا نہیں ہے، ذوالحال کا عامل بھی ودیہ ہے. بھائی سیدھا سیدھا ہماری نظر میں لام جر دے رہا ہے. بات یہ کہ لام اس کے عمل کو اس تک پہنچا رہا ہے، لام اس کے عمل کو اس تک پہنچا رہا ہے. یہ واسطہ ہے. سمجھی بات کو؟ یہ واسطہ مصدقا لما معکم. یہاں پر لام جو ہے وہ تقویت عامل کے لیے ہے، تقویت عمل کے لیے ہے. سمجھے بات کو؟ تو یہاں پر جو ہے ودیہ لمانن، یہ لام جو ہے وہ ودیہ کا اثر معنی تک پہنچا رہا ہے، اثر ودیہ کا ہے. تو پھر عامل کیا ہوا؟ ودیہ. معنی میں عامل ودیہ اور مفردن میں عامل ودیہ. بات سمجھو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. ایک اور اعتراض بھی ہے یہاں پر، یہ جواب اس کا ہو گیا. ایک اعتراض یہ کہ اگر یہ مانن سے کیا ہو؟ حال ہو تو مانن تو نکرہ ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پہ مقدم کرنا واجب ہے. تو اس کو مقدم کرنا چاہیے تھا. یہ بھی سمجھ لیں کہ مقدم کرنا کیوں واجب ہے. اصل میں حال کا اشتباہ پڑ جاتا ہے کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ. ملتبس ہو جاتا ہے حال صفت کے ساتھ، تو اس لیے حال کو ذوالحال پہ مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. تو یہاں پر پھر یہ مفرد لمانن ہونا چاہیے تھا. اعتراض سمجھے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تقدیم تب واجب ہے جبکہ ذوالحال مجرور نہ ہو. ذوالحال مجرور ہو، عام ازی مجرور بحرف جر ہو یا مجرور باضافت ہو، حال کو ذوالحال پہ مقدم کرنا واجب نہیں ہوتا. یہاں پر مجرور بحرف جر ہے، حال کو ذوالحال پہ مقدم نہیں کریں گے. اور وجہ بھی واضح ہے کہ یہ تب یہ التباس کی وجہ سے ہے نا. جب سیدھا سیدھا وہ مجرور ہے یہ منصوب ہے، التباس کیسے پڑے گا کہ بھائی ہو سکتا ہے صفت و صفت تھوڑے ہی، یہ تو منصوب ہے وہ مجرور ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے تو جیسے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر اس کو آپ مانن سے حال بناتے ہیں تو معنی ذوالحال ہے اور کیا ہے وہ نکرہ ہے. جب نکرہ ہے تو ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پہ مقدم کرنا واجب ہے. تو پھر یہ اس سے مؤخر کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تقدیم تب واجب ہے جبکہ ذوالحال مجرور نہ ہو. اگر ذوالحال مجرور ہو تو حال کی ذوالحال پہ تقدیم واجب نہیں ہے مطلقاً. عام ازی مجرور بحرف جر ہو یا مجرور باضافت ہو، یہ مجرور بحرف جر ہے لہذا تقدیم واجب نہیں ہے. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. بلکہ بعض نے تو باقاعدہ منع کر دیا، مقدم کرنا واجب کہتے ہیں، مقدم کرنا جائز ہی نہیں ہے. لیکن بعض نے کہا نہیں تقدیم جائز ہے. وہ ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا، کافۃ للناس، کافۃ پہلے للناس بعد میں، ذوالحال جو ہے وہ بعد میں ہے، حال مقدم ہے. تو بعض نے کہا کہ تقدیم ہو سکتی ہے، ذوالحال مجرور ہو تو حال مقدم ہو سکتا ہے. یہاں ذوالحال نکرہ کی بات نہیں ہو رہی، مجرور کی بات ہو رہی ہے. ذوالحال مجرور ہو تو حال مقدم ہو سکتا ہے، بعض نے یہ کہا. لیکن بعض کی رائے یہ کہ نہیں مقدم ہو ہی نہیں سکتا سرے سے. ذوالحال مجرور ہے، حال ذوالحال پر مقدم نہیں ہوگا. مسئلہ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ بھی سمجھ لو کیوں نہیں ہو سکتا. جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، ضابطہ یہ کہ معمول وہاں آ سکتا ہے جو ہے نا جو ہے حال وہاں آ سکتا ہے جہاں پر ذوالحال آ سکے. حال وہاں آ سکتا ہے جہاں پر ذوالحال آ سکے.
تو ذہن میں رکھیں جب حال مقدم ہوگا زلال مجرور پر تو اب حرف جر سے بھی مقدم ہوگا. اگر وہ مجرور پر اضافت ہے تو مضاف سے بھی مقدم ہوگا. ایسا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا. تو جب اس سے بھی مقدم ہے تو کیا وہاں پر زلال جا سکتا ہے؟ حرف جر چھوڑ کر اپنے حرف جر پر مقدم ہو جائے, اپنے مضاف کو چھوڑ پر مضاف پر مقدم ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا بھائی جو ہے زلال مجرور ہو, مجرور باضافت ہو یا مجرور بحرف جر ہو, حال زلال پر مقدم نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ اس کی آپ کو بتا دی. حال وہاں تک جا سکتا ہے جہاں زلال جا سکے, اور زلال مجرور ہو تو نہ حرف جر پر مقدم ہو سکتا ہے نہ اپنے مضاف پر مقدم ہو سکتا ہے. لہذا لازمی طور پر وہ مؤخر رہے گا حرف جر سے اور مضاف سے. لہذا حال کو بھی زلال مجرور سے مؤخر رہنا ضروری ہے. اپنی بات سمجھیے. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ وہ مفعول بہی ہے لام کے واسطہ سے. ایک اور اعتراض ہے جس کا علامہ جامی جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ حال کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ حال کا زمانہ اور ذوالحال کے عامل کا زمانہ ایک ہو. جی. حال کا زمانہ اور ضربت زیدن مشدودن. حال تب بنے گا جب مار لگی تب بندھا ہوا ہو. جی. سمجھے؟ جی. جب مار لگی تب بندھا ہوا ہو. بندھا ہوا تھا پہلے, مارا بعد میں, مارا پہلے بندھا بعد میں, یہ حال نہیں واقع ہو سکتا. حال کا زمانہ اور ذوالحال کے عامل کا زمانہ, ذوالحال کا نہیں ذوالحال کے عامل کا, حال کا زمانہ اور ذوالحال کے عامل کا زمانہ, یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اتحاد